السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حال ہی میں ایک انٹرویو لیا جیو نیوز کے اینکر سلیم صافی نے مولانا فضل الرحمان کا، جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حلقے کی اکلوتی سیٹ، جو سیٹ بھٹو بھی مفتی محمود سے نہ جیت سکا، وہ ہارے ہوئے ہیں۔ بہرحال سب سے اہم میرے لیے جو بات تھی اس انٹرویو میں وہ یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ ڈرون حملوں کی جو اپروول تھی زرداری صاحب کے دور میں جو دی گئی، اس کے اوپر آپ کے دستخط موجود ہیں، اور یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی، کیونکہ یہ وہ مولانا ہیں جو انہی پشتون بیلٹ کے لوگوں سے، کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں سے ووٹ لے کے پچھلے کچھ 40-50 سال سے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے پیسوں کی خاطر، امریکی ڈالروں کی خاطر اس بل کے اوپر سائن کیے، جس بل کے سائن ہونے کے بعد یا جس اتھارٹی لیٹر کے سائن ہونے کے بعد 80 بچے باجوڑ کے مدرسے میں امریکہ نے مار دیے۔ اور میں اس وقت حیران تھا کہ عمران خان ایک جو ہے جو ساری زندگی مغرب میں رہا، وہ بندہ امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہے، دھرنے دے رہا ہے، اور ڈرون اٹیکس کے خلاف اکیلا نکلا ہوا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کو تو اس کے ساتھ صف اول میں ہونا چاہیے۔ وہ کیوں خاموش ہے؟ اس خاموشی کا پتہ ہمیں 2022 میں چلا کہ مولانا صاحب تو ڈرون حملوں کی اجازت نامے کے اوپر سائن کرنے والے ہستی ہیں، تو مولانا صاحب کی اس منافقت پہ مجھے حیرانی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ جو نیازی صاحب تھے، بھٹو کے رائے راست، رائٹ ہینڈ، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اور جس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ہم سے ملنے گئے تو ایک بچہ بار بار اندر باتیں سننے آ جاتا تھا، وہ جوتا اٹھا کے اس کو بھگاتے کہ بھاگ جاؤ۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری باتیں سن کے ایجنسیوں کو، لوگوں کو بتاتا ہے۔ میں نہیں مانتا تھا کہ وہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی، لیکن مولانا کا جو موجودہ کردار سامنے آیا ہے اس سے وہ باتیں بہت درجے تک مستند اور سچی بنتی جا رہی ہیں۔ مولانا اس وقت بھی ایک منافق کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو بندہ اس دور میں زرداری، نواز شریف جیسے کرپٹ لوگوں کی، جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، یہ مولانا صاحب کی 2018 سے پہلے کی تقریریں اٹھا لیں، ویڈیوز چیک کر لیں یوٹیوب پہ، تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا۔ کیا وہ منافقین کی لسٹ میں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ اور میری جو ہے ایک درخواست ہے کے پی کے اور بلوچستان کے ان معصوم لوگوں سے کہ جن سے دین کے نام پہ ووٹ لیے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا محاسبہ کریں، جس نے ان کے قتل عام کے لیے اس بل کے اوپر سائن کیے اور امریکہ کو ڈرون حملوں کے ذریعے معصوم بچوں کو بلوچستان اور کے پی کے اندر مارنے کی اجازت دی۔ اس کا محاسبہ بہت ضروری ہے، ورنہ ایسے منافقین اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور اسلامی تشخص کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔